لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کا تعارف امیر المجاہدین کرا کر گئے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے بس دو لفظی تعارف ہے ہمارا، کیونکہ مالکاں نو نوکراں دی کمی نہیں رہندی۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ صاحب فرما رہے تھے اقبال ٹاؤن میں کھڑے ہیں، تو اقبال تو ہے ہی وہ جو ہمیں کٹی میں ملا ہے، اور اگر اس موضوع کو چھیڑ دیا جائے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا۔ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ کہتے ہیں جی علامہ خادم حسین رضوی نے کی ایسا کیتا، اتنا بڑا جنازہ اتنی بڑی قوم تے علامہ صاحب نے کی ایسا کیتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے گلیاں تے لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ علامہ صاحب نے نکے نکے بچے نو وہ جرت و طاقت دیتی کہ جڑے لوگ ایک پولیس دی گڈی ویکھ کے نس پیندے سن اور منڈے کھڑے ہو کے کہندے ہیں کہ ستم گرے درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور چھوٹے چھوٹے منڈے بھی کہندے ہیں کہ سانو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، اسی گردنہ رکھی حضور واسطے ہوئیاں۔ ایک گل کس طرح ہو گئی؟ استاد صاحب شعر پڑھیا کرتے سن کہ زے فرق تا قدمش ہر کجا مین گرم، زے فرق تا قدمش ہر کجا مین گرم، کرشمہ دامن دل کشد کے جا ایجاز۔ استاد صاحب نے حضور دی سیرت اور صورت دی امت نو گلاں دسیاں کہ امت اس نتیجے دے پہنچنی کہ اساں دل لانا تے صرف حضور نہ لانا، اور دل لان دی جگہ ہی حضور دی بارگاہ ہے، باقی نہ اس تو پیچھے نہ اس تو اگے۔ بڑے بڑے جھگڑے آئے جناب، کوئی کہندے اسی ادھر جانے ہیں، کوئی کہندے اس طرح جانے ہیں۔ ساڑھے قائد نے سانو ایک کو نظریہ دیتا کہ نہ اساں دائیں جانا نہ بائیں جانا، اساں جس نو بھی منیا حضور دی نسبت نال منیا، اور پھر قوم نو تربیت دیتی تے قوم میں کہن تے راضی ہو گئی کہ جناب حضرت بلال حبشی نے ایک شعر پڑھیا جس میں استاد صاحب اکثر پڑھیا کرتے سن کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان دا شعر ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اور حضرت حسان نے اس دا عربی دے اندر ترجمہ کیتا کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، جدو بڑیاں گلاں ہون گیاں، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ آج دنیا جتنی مرضی ترقی کر لوے، قوم نو تین چار چیزاں دی بنیادی ضرورت ہے، انہاں نو یہ ساریاں ترقیاں، قوم نو روٹی دی ضرورت ہے، قوم نو انصاف دی ضرورت ہے، قوم نو سہولتاں دی ضرورت ہے، قوم نو روڈاں دی ضرورت ہے، یہ ساریاں ضرورتاں رہنیاں تے، لیکن جدو بھی انصاف دی گل آئے گی، جناب قوم دی ضرورت پوری کرن دی گل آئے گی، پھر مثال اسلام بن لے کے جاندے ہیں۔ انہاں کول پوری تاریخ ایک مثال ہی کوئی نہیں۔ جدو کیا جاوے بھی عدل کتھے تے کہندے حضرت فاروق اعظم دی عدالت ہے۔ میں کہا جڑا تسی پورا ہے اتو لے کے تھلے تک نظام بنایا جسٹس دا، اس دے وچ ایک پاکستانی بھی مطمئن نہیں کہ سانو عدل ملیا جائے۔ اور اس واسطے کہ حضرت بلال فرما گئے جدو بھی قیامت تک بڑیاں گلاں ہون گیاں، حضور تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا، اور اگر عدل دا نظام بھی ٹھیک ہو سکدا تو حضور دے دین دے نال ٹھیک ہو سکدا، او حضور دی برکت دے نال ٹھیک ہو سکدا، او حضور دے نظام دے اندر ٹھیک ہو سکدا۔ اور لوگ کہندے ہیں کہ جی اسلام کی دیندا آ کے، اسلام اتنا ڈاڈا کہ وہ وقت دے حاکم دی کانڈوں تے لاد کے نہ بوری بکھیاں دے گھر لے جاندا۔ اسلام اتنا ڈاڈا، اسلام یہ نہیں ویکھدا کہ وزیرہ نے کچھ کیتا کہ مشیرہ نے کچھ کیتا، اسلام بوری کانڈوں تے لگدا وقت دے حاکم دی تے کہندا بھی تیری رعایت فلانا بندہ بکھا اون دے دروازے تے پہنچا کے آ، اے تیرا کام ہے حاکم دا۔ اور لوگ کہندے نے اسلام آ کے کی دیندا؟ اسلام آ کے بڑیاں عزتاں دیندا، اسلام آ کے بڑیاں عزتاں دیندا، اسلام آ کے وہ عزتاں دیندا کہ حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس تے گئے تے جناب اگے دیکھے حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے، اور انہوں نے بڑے نویں کپڑے زیب تن کیتے ہوئے، اور جناب دیکھے تے انہوں نے کیا اے امیر المومنین تساں کیڑے کپڑے پائے ہوئے ہیں؟ تساں جناب چھتی پیوان لگیا کرتا پایا، آگے بڑے بڑے شرفاء اور رؤساء
بڑے بڑے یہودیاں دے عالم اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں عیسائیاں دے، تسی انہاں دے سامنے کس طرح کھڑے ہو گے؟ اسلام دا تصور کیے۔ حضرت عمر نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا انا کنا اذل قوم، انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ آپ نے فرمایا اسی دنیا دی ذلیل ترین قوم ساں، حضور دے دامن تو وابستہ ہون تو پہلے پہلے، اور جدو اسی حضور دے دامن نہ وابستہ ہو گئے، کیسر و کسرا دیاں ساریاں نعمتاں ساڈے پیراں چ آ گئیاں۔ حضور دے دامن نال وابستہ ہونا پیندا۔ استاد صاحب پڑھیا کرتے سن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔